ایک دور ایسا آیا جس دور کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی اسے عار سمجھا جاتا تھا، اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کو زندہ دفن کر دینا، اسے قتل کر دینا، اسے مار ڈالنا، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دینا، یہ اپنے آپ کو بہادری سمجھتے تھے. لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا دیکھ بھال کرے، اس کی اچھی تربیت کرے، اس کا خیال رکھے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں. کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت خوبصورت واقعہ. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ، میں کہیں لمبے سفر پر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے اپنے پاس رکھ لینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا. یہ میں کہہ کے یا رسول اللہ لمبے سفر پر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد جب میں اپنے گھر واپس لوٹا، میں اپنے گھر کے دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ننھی سی پھول سی گڑیا میرے آنگن میں کھیل رہی ہے. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا جی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. کہ اس گھر کا مالک تو میں ہوں. جیسے اس نے یہ سنا نا، وہ فوراً قدموں سے لپٹ گئے. کبھی وہ ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی وہ بوسہ دے رہی ہے، کبھی قدموں کو چوم رہی ہے. کہہ رہی ہے ابو جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن میں اپنی بیوی کو گھور کر دیکھ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جیسے ہی اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا؟ تو نے اس سانپ کو اب تک زندہ رکھے ہوا ہے. پر یا رسول اللہ میری بیٹی توتلے لہجے میں جب مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ ابا جی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں راہوں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں راستوں پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ میرے ابا جان کہاں چلے گئے. پر یا رسول اللہ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کم موقع مجھے ملے میں اس سانپ کو زندہ دفن کروں، کہ میری معاشرے میں ناک کٹنے سے بچ جائے، معاشرے میں میری عزت سلامت رہ جائے. میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا. پر یا رسول اللہ میری بیوی نے میری بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میرے قدموں کو چوم رہی ہے، کبھی مجھے بوسہ دے رہی ہے. یا رسول اللہ میری بیٹی توتلے لہجے میں مجھ سے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں سینے سے لگا لوں، ایک بار تو جگر کا ٹکڑا اسے کہہ دوں. پر یا رسول اللہ زمانے کو دیکھتا مرتا کیا نہ کرتا، میں موقع کی تلاش میں تھا اور موقع مجھے مل ہی گیا. میں کدال اٹھایا، فاوڑا اٹھایا، بیٹی کو کندھے پر بٹھایا اور لے کر ویران جنگل کی طرف چل پڑا. میری پھول جیسی ننھی میرے کندھے پر ہے،
مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے بابا جی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کبھی میرے قدموں کو چومتی ہے، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتی ہے، کبھی میرے بالوں میں اپنی انگلیاں ڈالتی ہے، پیار محبت کی باتیں کرتی ہے، پر یا رسول اللہ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، اس پہ ترس نہ آیا، میں ویران جنگل کی طرف ایسی جگہ پہنچا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، میں نے اپنی بیٹی کو کندھے سے اتارا، گڈھا کھودنے بیٹھ گیا، تیز دھوپ تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، میرے چہرے پر پسینہ نمودار ہوا۔ جب میری بیٹی نے دیکھا نا کہ میرے چہرے پر پسینہ نمودار ہے تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے فوراً دوپٹہ اٹھایا اور کبھی میرے چہرے کو صاف کرتی ہے، کبھی میرے ہاتھ کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے ابا جان تھوڑی دیر انتظار کر لیں، بعد میں کام کر لینا، ابھی بیٹھ جائیں، پر یا رسول اللہ مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میں گڈھا کھودتا رہا، قبریں کھودتا رہا، جب کھود کر تیار ہو گیا میں گڈھے سے باہر نکلا اور میں نے اپنے بیٹی کو یوں دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا، وہ منہ کے بل جا کے گر پڑی اور میں اس کے اوپر مٹیاں ڈالتا رہا، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، کہتی رہی، عرضیاں کرتی رہی، فریادیں کرتی رہی کہ ابا جان کون اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، آخر میرا جرم کیا ہے، آخر میرا گناہ کیا ہے، آخر میری غلطی کیا ہے جس غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، عرضیاں کرتی رہی، مجھ سے فریادیں مانگتی رہی، پھر بھی مجھے رحم نہ آیا اور میں نے اسے زندہ دفن کر دی۔ میری بیٹی کی آوازیں، میری بیٹی کی چیخیں، اس کی فریادیں، اس کے توتلے لہجے، اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ ریت کے تلے دب کے رہ گئے۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کے آنے کے بعد، آپ کی آمد کے بعد، آپ کے پاس بیٹھ کر اسلام لانے کے بعد، آپ کے لبوں سے بیٹی کی شان سننے کے بعد مجھے اس بیٹی کی آوازیں، اس بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ یا رسول اللہ میں ہمیشہ افسوس کرتا ہوں، ہمیشہ گڑ گڑاتا ہوں، کاش میں اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا، آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی۔ میرے بھائیو یہ اتنا درد بھرا واقعہ تھا کہ سننے کے بعد نسینہ پھٹ پڑا۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی بیٹی کا خیال رکھیں، اس کی اچھی تربیت کریں، دیکھ بھال کریں، اس کا خیال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دیکھ بھال کرے، اس کی اچھی تربیت کرے تو وہ دونوں اس کے ساتھ جہنم سے پردہ بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔